ہے تو کسی پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اس مالوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اپنا غیر اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک کر اس سے رزق کی بھیک مانگتا ہے، کبھی دوسروں کے چوکٹ پہ جا کر اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں تمہیں بغیر حساب تمہارے گمان کے مطابق تمہیں روزی دینے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو، ہر مخلوق کو، ہر چرندے پرندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے روزی متعین کر رہا ہے، روزی عطا بھی فرما رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اندھوں کو، نابیناؤں کو، کانوں کو، للوں کو، معذوروں کو، بھٹکے والوں کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ روزی اپنے طرف سے عطا فرما رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ دل کے یقین کو ہم جمانا ہے کہ اللہ ہی سے ہونے کا یقین، اللہ ہی کی ذات کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہمنا پالن ہارا ہے، اللہ ہی ہمارا رازق الرحیم ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اس یقین کو ہمارے دل کے اندر میرے بزرگوں دوستو پیوست کرنا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ جاندار چیزیں جو دیکھ بھی نہیں سکتے ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روزی پہنچا رہا ہے، میں تمہیں ایک واقعے کے ذریعے سے، ایک نبی، ایک بادشاہ کے واقعے کے ذریعے سے آپ کو ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ کسی اور کو اتنی وسیع بادشاہت نہیں فرمائی۔ وہ دنیا کے تمام مخلوقات پر، چرندوں پر، پرندوں پر، جناتوں پر، انسانوں پر، ہوا پر اپنی حکومت کرتے تھے۔ ان کا تخت ہوا پہ اڑا کرتا تھا۔ وہ پرندوں کی بولی بھی سنتے تھے اور پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک نہر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اچانک دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے منہ میں گیہوں کا دانہ لیے ہوئے نہر کے قریب کھڑی ہوئی ہے۔ فوراً نہر سے ایک مینڈک اپنا منہ کھول کر اس کے قریب آتا ہے تو وہ چونٹی اس مینڈک کے منہ میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ مینڈک اپنا منہ بند کر کے پانی میں ڈوبتا ہوا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام مینڈک دور جا کر وہ نہر کے بیچوں بیچ ایک بڑی چٹان ہے، اس کے اندر سوراخیں ہیں، تو اس کے اوپر جا کر مینڈک منہ کھولتا ہے۔ وہ جو چونٹی ہے فوراً اس ایک بل کے اندر جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آتی ہے اور اسی مینڈک کے منہ میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ مینڈک اسے لا کر اور کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس جاتی ہوئی چونٹی کو آواز دیتے ہیں کہ اے چونٹی ادھر آ، یہ معاملہ کیا ہے؟ تو دانا منہ میں لی اور مینڈک کے منہ میں چلے گئی اور دور جا کر وہاں پہ کسی سوراخ کے اندر چلے گئی اور پھر بغیر دانا کے تو واپس اسی مینڈک کے منہ میں سے آ گئی، معاملہ کیا ہے؟ تو اس چونٹی نے کہا کہ اے سلیمان، میں اللہ نے مجھے وہاں پر ایک اندھے، میری بہنیں، میری جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، میری طرح چونٹیاں وہاں پر موجود ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ باہر نکل نہیں سکتی۔ اللہ نے مجھے ان کے روزی کا انتظام کے لیے مقرر کیا ہے۔ میں روزانہ ایسے روزانہ ہر لمحہ اس دانے کو لیتی ہوں اور مجھے کشتی کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ مینڈک کو اللہ نے بنایا ہے۔ مجھے مینڈک اپنے منہ میں بٹھاتا ہے اور کشتی کے ذریعے سے، کشتی کے طرح مجھے اس جگہ تک لے جاتا ہے اور وہاں پہ منہ کھولتا ہے اور میں وہ دانہ لے کر کسی اور ایک سوراخ میں پہنچ جاتی ہوں اور وہ دانہ ان اندھے مخلوق، اندھی چینٹیاں، اندھی مخلوق کو میں پہنچا کر، روزی پہنچا کر پھر میں اپنا کام واپس مینڈک کے منہ میں آ جاتی ہوں اور مینڈک مجھے کشتی کا ذریعہ بنا کر مجھے کنارے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ میرا عمل روزانہ چلتا رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مجھے ذریعہ بنایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیا وہ مخلوق بھی اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ تو اس چونٹی نے کہتی کہ ہاں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں روزی پہنچا رہا ہے، یہ اللہ ہی رازق الرحیم ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ کریم ہے، اللہ کی تسبیح وہ ہر روز ہر لمحہ وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، اس واقعے سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے رحم دل ہیں
کتنے کریم ہیں، کتنے جو ہے لوگوں پر، بندوں پر، مخلوق پر اپنی رحمتیں نچھاور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے کسی کو اور ذریعہ بنا کر اس کا روزی کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جب اللہ ایک اندھی مخلوق کو جو ہے روزی پہنچانے کے لیے ایک چونٹی کا ذریعہ بنا رہا ہے، کیا تمہیں اتنی بڑی جان، اتنے بڑے ہاتھ، پیر، کان، تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور آخری نبی کی آخری امت بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، کیا تمہیں روزی سے محروم رکھے گا؟ نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تم کو چاہیے کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ بے شک ہمیں جو ہے اور دعا کرنا چاہیے کہ حلال روزی سے ہمیں جو ہے روزانہ مطمئن فرما، اے اللہ ہمیں جو طاقت عطا فرما، اس سے ہم جو ہے روزی کما سکیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے، یہ بھی نہیں ہوتا کہ گھر میں بیٹھ کر اللہ دے، یہ بھی جو ہے اللہ کی ذات سے مبعید نہیں، کہ اللہ کہتا ہے کہ تو ایک قدم بڑھ، میں تیرے ساتھ جو ہے 7 قدم آگے بڑھوں گا۔ تو کوشش کرنا ہمارا ذمہ ہے، دینا اللہ کی ذات ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کا ذریعہ ہم سب کو جو ہے روزی کا متعین کرنے والا مالک الملک ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ ایک اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے مخلص بندوں سے ولہانہ محبت کرتے ہیں۔ واہ رے واہ! اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں سے ولہانہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں دنیا کے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں اور تم بھی محبت کرو، اور تمام آسمان کے فرشتوں کو اعلان کر دو کہ وہ بھی اس کی محبت کرے، اور زمین کی تمام مخلوق سے کہہ دو کہ وہ بھی ان سے محبت کرے، اور حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں تک اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا معاملہ اللہ اور اللہ کے بیچ ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور جو بھی دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور اسے قبول کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، فوراً قبول کرے گا۔ اگر کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہنے کی فکر یا کوئی مکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے دوسری قرآن کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، مکرو و مکرن واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکر کرنے والے سے بہترین کچھ سازش کرتے ہیں اور ایک منصوبہ بناتے ہیں، اللہ ہی بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کل کس طرح سے اللہ والوں پر جو ہے تہمت لگا کر ان کو بدنام کرنے کی یہ اسلام دشمنی تنظیمیں کوشش کر رہی ہیں۔ کہ نہ جانے اس جماعت کے تعلق سے میڈیا میں کئی جھوٹی اخباریں پھیلا کر اس کام کرنے والوں پر کیچڑ اچھاڑا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کو جاہل جماعت، وائرس جہاد، بیوقوفی جماعت، بھگوڑا امیر، جاہلانہ انداز میں، اللہ اکبر، جتنے چہرے اتنے بے چربے زبان ان میڈیا والوں کے ناپاک کتے، جو حرکتیں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، یہ لوگ اپنے مقام پر اپنی چال چل رہے تھے، لیکن اور حکومت بھی اپنی سازش بنا رہی تھی، حتیٰ کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ تک یہ بات کہی ڈالی تھی کہ یہ وبا کا پھیلاؤ اس جماعت کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جاؤ اس مالک کے پروردگار پر، اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر اپنے عرش پہ اب جو ہے وہ بھی جو ہے ان اللہ والوں کے عوض ایک مکر، ایک منصوبہ تیار کر رہا تھا کہ کیسے ان جاہلوں کی بات کو ہم جو ہے پانی پھیر دیں اور ان کے عزت کا پروانہ ساری دنیا میں ہم جو ہے ڈنکا بچا دیں۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پلان، اللہ تعالیٰ کا وہ پلان، وہ منصوبہ سامنے آ گیا کہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں آپ بات چل رہی ہے، جو وہی میڈیا والے جنہوں نے اس جماعت پر کیچڑ اچھالا کرتے تھے، آج ان کی واہ 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 کر رہے ہیں، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ڈاکٹروں نے ایک جو ہے منصوبہ، ایک جو ہے ایک تحریک، ایک طریقہ جو ہے یہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ان کے جو حضرات صحت یاب ہوئے ہیں اس وبا سے، ان کے بلڈ سے پلازما نکال کر اس پلازما کو جو مریضیں ہیں، جو اس وائرس کے مریض ہیں، ان پر منتقل کر کے ان کی جان بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں،
دہلی کے وزیر اعلیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ جہاں پر بھی جو ہے جماعتی موجود ہیں جو صحت یاب ہوئے وہ جو ہے آپ کر جو ہے پلازما دیں۔ اسی بنا پر حضرت مولانا سعد صاحب نے بھی امیر جماعت مرکز نظام الدین سے بھی یہ جو ہے آواز دی گئی ہے کہ جو بھی جو ہے اللہ کے بندے جو اس کام کے اندر ملوث ہیں اور جو بھی امت محمدیہ کے بندے جو شفا یاب ہوئے ہیں، جو انہیں چاہیے کہ ایسے وقت میں کسی کی جان بچانا یہ بھی ایک ایمان کا جز ہے۔ آپ حضرات جہاں بھی ہو اپنے طور پر جو ہے بلڈ کا جو ہے ڈونیشن کریں، اپنے پلازما کو دیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، جتنے ساتھیاں آج جو ہے فیضیاب ہو کر صحت ہو کر جا رہے تھے، وہ تمام آ کر جو ہے لائن کے قطاروں میں کھڑے ہو کر غیروں کی جان بچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب بتاؤ کہ کس کی وجہ سے جان بچ رہی ہے، کس کی وجہ سے وبا پھیلی گئی۔ تو میرے محترم دوستو، آج جو ہے عزت و عز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، ان اللہ علی کل شیء